اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلب بار بار پھیرنا وجہی کا آپ کا چہرہ فی السمائی آسمان کی طرف فلنولینک پس ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو قبلتاً قبلہ کی طرف ترضاہا تو راضی ہو جائے گا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام پس پھیر لو اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے۔ وحیث ما کنتم جہاں کہیں ہو تم فولوا وجوہکم پس پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف۔ وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ اوتوا جو دیے گئے الکتاب کتاب لا یعلمون یقیناً وہ جانتے ہیں انہ الحق بے شک وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں یا جو بھی کوئی عمل کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے، یہاں پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھیرنا آپ کا چہرہ آسمان کی طرف۔ اب ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جب مدینہ میں آئے اس کے بعد وہ کس طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے؟ یروشلم کی طرف، بیت المقدس کی طرف جو بتایا تھا۔ تو جب میں نے بتایا تھا کہ اگر اس طرف خانہ کعبہ ہے تو اس طرف یروشلم ہے، تو جب اس طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے تو پیٹھ اور پاؤں اور بیک کس طرف ہوتی تھی؟ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی تھی کہ یہ بیک اس طرف ہو رہی ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا، اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم تھوڑا سا کریکٹر سمجھتے ہیں، پھر آپ کو اگلی آیتیں تھوڑی سمجھنے میں نا مدد ملے گی۔ کیا آپ دیکھیں کہ تمام جتنے انبیاء آتے گئے نا، آدم سے لے کے اینڈ تک، آپ جتنے انبیاء کا قرآن میں پڑھیں گے نا، وہ سب نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے پڑا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، بات چیت کی، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آگے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا ابراہیم تمہیں یقین ہے؟ تو وہ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ یقین ہے، بس میں دل کا اطمینان، انبیاء کے دل کا یہ ایمان تھا، ان کو یقین بھی تھا، لیکن صرف وہ اطمینان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کا اطمینان آ جائے کہ مجھے وہ ہو جائے۔ سب انبیاء جتنے بھی آپ دیکھیں، حضرت ایوب کا، حضرت زکریا کا، سب کا آپ پڑھیں گے کہ سب نے مانگا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے عطا بھی کیا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نا ادب کا وہ لیول پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ اپنی زبان سے جو نکالیں گے نا وہ مل جائے گا، جو لفظ ادا کریں گے وہ مل جائے گا۔ یہ آیت ثبوت ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی نے اپنے منہ سے نہ دعا کی ہے، نہ کوئی بات نکالی ہے، صرف آسمان کی طرف دیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھتے تھے جب یہ نماز کے وقت میں نا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں نا، ان کے اہل کتاب کی ان میں لکھا ہوا تھا، اور سب جانتے تھے جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ کون سا ہوگا؟ یہ کعبہ ہوگا۔ سارے انبیاء نے کس کو سجدہ کیا؟ کس طرف؟ حضرت ابراہیم کے بعد کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ تو جو آخری نبی ہے اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ یہ۔ لیکن حکم نہیں آیا تھا اور اللہ کے نبی نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ آپ حکم، حالانکہ دل کس طرف ہے؟ ایک کعبے سے جو محبت جو ہو کے آئے ہیں ان کی محبت پہلے کی ایک الگ ہوتی ہے، جب آپ اللہ کے گھر سے ہو آتے ہو تو وہ محبت ایک الگ ہوتی ہے، وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اور اللہ کے نبی تو بھی وہاں پر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے والد تھے ان کا یہ دین ہے، اور اس طرف نہیں اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں، لیکن زبان سے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ پھیر دیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ کسی سے آپ بہت پیار کرتے ہیں نا، تو اس کے چہرے سے دیکھ کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ ہوا ہے۔ مائیں سمجھ جاتی ہیں نا، جن بچوں سے پیار کرتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں کوئی بات ہے، یا کوئی آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کا چہرے سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ کوئی بات ہے۔ اب یہاں پہ محبت کا وہ لیول آپ چیک کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دعا اپنی ذات کے لیے نہیں کی، پورا ٹائم نہیں کی۔ شب ابی طالب میں جتنی دیر، وہ 3 سال کا عرصہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے، فاقہ بچوں کا رونا، وہ وقت وہ تھا کہ ساروں نے ان کا بائیک آؤٹ کر دیا ہوا تھا۔ جیسے ہم اب کہہ رہے ہیں نا بوتلوں کا بائیک آؤٹ کرو، تو ہم کہہ رہے ہیں نا چیزوں کا بائیک آؤٹ کرو جو اسرائیل کی ہیں،
تاکہ ان کو کوئی، انہوں نے سوشل بائیکاٹ یہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ساتھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، کہ یہ اس دین کو چھوڑیں، کیونکہ یہ ہمارے جو ہے نا بت پرستی کے خلاف تھا نا، یہ دین کلیئر دین تھا نا. تو وہ کہتے تھے یا تو یہ ہماری ڈیمانڈز مانیں تو پھر ہم ان کو اپنے اس میں رہنے دیں گے، اپنے علاقے میں، اپنے ادھر. انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نکال دیا گیا تھا، اور وہ شب ابی طالب کے اتنے حصے میں نہ کھانا، پورا دیکھیں ہر چیز وہاں پہ موجود تھی، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن بائیکاٹ کن کا تھا، ان کو جو دے گا نا اس کو بھی سزا ملتی تھی، کہ ان کو کسی نے دینا بھی نہیں ہے کچھ کھانے کو. اور پتے کھا کھا کے درختوں کے، تو وہ ٹائم حضرت خدیجہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت گزارا کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے تھے. اور انشاءاللہ جب آپ سیرت پڑھیں گے تب میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی. اتنا وہ وقت میں سوچتی ہوں، اتنا مشکل وہ وقت ہو، آپ کے سامنے بچے بلک کے رو رہے ہیں، فاقہ ہے کوئی. اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے تب بھی نہیں مانگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دے دینا ہے. اور باقی بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو جب پھیلانا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے کے گھر بھیج دیا تھا، اس کی وجہ سے کہ تمہارے باپ نے اگر یہ کام نہیں چھوڑنا نا تو طلاق دے دی تھی 2 بیٹیوں کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں گھر آ گئی تھی کہ اس وجہ سے کہ ان پہ پریشر پڑے. اور یہ جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، ٹھیک ہے، تب بھی وہ کیا اتنی خوشیاں منائی انہوں نے کہ اب تو محمد جڑ کٹا ہو گیا، کہ اب تو اس کے کوئی نام لینے والا ہی نہیں باقی بچے گا. یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں ہماری نظر میں، لیکن جو بندہ سفر کرتا ہے نا، جو ان باتوں سے گزرا ہوتا ہے نا، وہ جانتا ہے اس بات کو کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے. کہ اور وہ بھی غیر نہیں تھے، وہ اپنے تھے سب، چچا تایا کزن سارے وہ یہ سب تھے، اپنے تھے وہ. میں کہتی ہوں اللہ کے نبی ان کے لیے بدعا بھی تو کر سکتے تھے. طائف میں اتنے پتھر مار دیے، اتنا خون بہا دیا، جنگوں میں ایسے دانت مبارک شہید کر دیے، اللہ کے نبی نے بدعا بھی نہیں کی. ہم تو اپنے آپ کا اب جائزہ لیں، ہاں ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچائے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہم تو آپ سے 1 منٹ میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا، کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسا. اب آپ دیکھیں اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی کس لیے دعا نہیں کی تھی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے انبیاء نے نا دعا کرنے میں جلدی کر دی، ٹھیک ہے، میں نے اپنی دعا قیامت والے دن شفاعت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اپنی امت کے لیے، اس امت کے لیے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرمائیں گے کہ نبی، یہ آپ خود قرآن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کہیں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیچھے پھینکا ہوا. تو اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہیں کی، کوئی دعا نہیں کی. کہیں نہیں آپ پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا یہ کہ معراج پہ گئے تھے، ٹھیک ہے، معراج پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ نے سفر کروایا، نہ انہوں نے دیدار کی خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی؟ وہ اللہ کا حکم تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب انبیاء نے جو اللہ کا. اب دیکھیں مکہ والے کہتے تھے تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے، تمہارے پاس سونے کے تمہارا رکھ رکھا ہو ویسا ہو. اللہ کے نبی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. پہلے انبیاء نے کہا تھا، ان کی بھی نیت یہ تھی کہ لوگ مان جائیں، اس طرف آ جائیں، لیکن ہمارے نبی کا ظرف اور صبر چیک کریں آپ کہ انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے کہ میری امت کا مفلس ترین بندہ بھی یہ نہ کہے کہ میرا نبی بڑا سکھی تھا، کہ میں تو اس کے ساتھ اپنی زندگی ریلیٹ ہی نہیں کر سکتا، کہ میرے نبی نے دکھ نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود کس کے لیے تکالیف برداشت کی؟ ہمارے لیے وہ تکالیف، اپنی امت کے لیے وہ تکالیف برداشت کی. اور وہ جو جب معراج پہ لے کے گئے، 50 نمازوں کا سنا ہوگا آپ نے، ان کو 50 نمازیں تکلیف نہیں دیتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے تھے، رات کو پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں سوجے ہوتے تھے. حضرت عائشہ کہتی تھی آپ کو کیا ہے، آپ تو بخشے میں، آپ تو نبی ہیں اللہ کے، آپ کو کیا ہے، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کے ہمیں معاف کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے چنا، مجھ سے یہ کام لیا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ان کو تو 50 نمازیں بھی مشکل نہیں تھی، لیکن وہ ہمارے لیے پھر امت کے لیے ہی دوبارہ انہوں نے یہ بات کی کہ آپ نمازوں کی کمی کرتے. اور ہم سے 5 نمازیں بھی ہمیں کتنی بھاری ہیں، وہ بھی ہمیں کتنی تکلیف دیتی ہیں کہ ہم وہ بھی نہیں پڑھ پاتے، کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شروع سے اینڈ تک پوری سیرت دیکھ لیں نا، نہ اپنے لیے نہ اپنے گھر والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے. قناعت کی گناہ کی سب سے بڑی جو مثال ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پہ ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب محبوبہ ایسا ہو، جب بندہ ایسا ہو، تو اس پہ کتنا اللہ کو کتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ نہیں کہا منہ سے، صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے، کہاں نہیں ہے، دل میں ہے، ٹھیک ہے، دل میں ہے کہ اللہ کا کی جب مرضی ہوگی اللہ کی رضا میں اتنے راضی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے دیں. تو یہ بات کہی ہے کہ قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب بار بار پھیرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. اب دل میں کیا کوئی بھی نہیں جانتا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھیرنا آپ کا چہرہ آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو. پس فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یہ جو لام ہے یہ تاکیدی ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو آپ کے لیے کہ اب ہم یہ جو قبلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کے، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے آپ کو شان کہ منہ سے بھی نہیں کہا کچھ بھی، زبان مبارک سے بھی کچھ نہیں کہا، تو کیا صرف آسمان کی طرف دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیلی کا یہ جو حکم ہے یہ نازل کی ہے. تو ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو قبلتن، قبلہ کی طرف، ترضاها، تو راضی ہو جائے گا اس سے. تو اللہ کے نبی تو پہلے بھی راضی تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک جو دل کا تھا نا کہ بیک اس طرف ہو رہی ہے کعبہ کی طرف، تو ایک دل کا اطمینان ہو جائے اس کے لیے. فولی، پس پھیر لو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وحیثو، جہاں کہیں، ما کنتم، تم ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، مطلب یہ خانہ کعبہ کی مسجد کے احاطے میں نہیں، جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی اب تم نماز پڑھو گے، تم کہاں پہ کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے. یہ فرائض میں سے ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، خاص کر کے فرض میں. لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں پتہ، کسی ریگستان میں کہیں بھٹک گئے، تو پھر آپ کو جہاں دل مانے نا کہ اس طرف قبلہ ہوگا، آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن یہودیوں کی وجہ سے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ چینج ہو، وہ بھی ساتھ ہی پڑھتے تھے نا نماز. ہاں تو وہ انہیں کا تھا نا، وہ ابھی بتائیں جی. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جہاں کہیں تم ہو تم پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف. یہاں پہ چہرہ کہا ہے، جسم نہیں کہا کہ اپنے چہرے کو پھیر لو. تو جب آپ چہرے کو پھیریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی باڈی بھی پوری چینج ہو جائے گی. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بے شک وہ جانتے ہیں یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کیا حق ہے یہاں پہ مراد؟ یہ جو قبلہ تبدیلی کا حکم ہے یہ بھی، اور یہ قرآن بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سب مراد ہیں اس سے، کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی حق پہ ہیں، یہ قرآن کتاب بھی حق پہ ہے، یہ جو حکم مل رہا ہے قبلہ تبدیلی کا یہ بھی حق پہ ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل. غافل کہتے ہیں، اس کا غافل کا ایک مطلب ہوتا ہے بھولنا، اور دوسرا غافل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کام میں مشغول ہو کے اصل کو بھول جانا. مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مجھے کام یاد ہے، لیکن کسی اور کام میں آپ مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں نا. حالانکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، لیکن آپ کسی اور کام میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ آپ وہ بھول جاؤ. تو یہاں پہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی تم عمل کر رہے ہو. وَلَئِن، آیت نمبر 145.